ہمارے معاشرے میں بہت خامیاں پائی جاتی ہے اور معاشرتی زندگی میں تو انتہائی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ تو کوشش کر لینی چاہیے کہ یہ خامیاں دور ہوں، کیونکہ ان خامیوں کے ساتھ نہ تو ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے چاہے لاکھ کوشش بھی کریں، اور نہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن سکتے ہیں، اور نہیں آخرت میں ہمارا بھلا ہو سکتا ہے۔ ان خامیوں میں ایک خامی بیٹی کی پیدائش پر پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بیٹی کی پیدائش بوجھ کا باعث سمجھتی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو آج میں اس پر گفتگو کروں گا کہ بیٹیوں کا خاص خیال رکھا جائے، خاص خیال، اور اس کو خاص اہمیت دی جائے، کیونکہ دور جاہلیت میں بیٹیوں کی پیدائش وہ الگ طریقے سے تھا اور آج کے زمانے میں الگ طریقے سے ہے۔ تو دور جاہلیت کے زمانے میں جب بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، باعث شرم سمجھا جاتا تھا، تو وہ کیفیت قرآن پاک میں بیان ہو چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ یہ آیتیں 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں موجود ہیں، اور اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دور جاہلیت میں ایک شخص تھا، اس کی بیٹی کی پیدائش ہو گئی، تو اس کی باندی نے آ کر اس کے کان میں بتایا کہ آپ کی بیٹی پیدا ہو چکی ہے۔ تو وہ اتنے جاہل تھے کہ وہ اٹھے، اس محفل سے مہمانوں سے اٹھ کے چلے گئے، اور پھر آج تک اس شخص کا یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے، کس ملک میں گئے، پھر واپس گھر لوٹ نہیں آئے۔ اتنا باعث شرم سمجھا جاتا تھا کہ اب میں مہمانوں کے سامنے کیسے بتاؤں گا کہ میری بیٹی پیدا ہو چکی ہے۔ تو پھر وہ کہتے تھے، جب بیٹی کی بشارت ان کو دی جاتی تھی کہ یا تو ہم اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیں یا اس بے شرمی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ یہ ان کی جہالت تھی۔ تو پھر اسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہالت کے اس رسم کو ختم کر دیا، اور اسلام نے خواتین کو مکمل حقوق دیے۔ لیکن جہالت کی وہ خامی آج کے جدید دور میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ بیٹے کے پیدائش پر تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے، لیکن آپ نے شاذ و نادر دیکھا ہوگا، میں اس کی نفی نہیں کرتا، وہ اللہ کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے کہ وہ بیٹے کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھ کر قبول کریں گے اور خوش ہوں گے، لیکن اکثریت یہ ہے کہ وہ بیٹے کو آج بھی بوجھ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس پر میں 2 احادیث سناؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی پیدائش پر کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بیٹی پیدا ہو گئی
بیٹی جس کے پیدا ہو گئی، یعنی اللہ نے بیٹی دی، اور پھر وہ لڑکی کو نہ ایذا پہنچائے، نہ اس کی توہین کرے، نہ ناقدری کرے، اور اس کے ساتھ محبت کے برتاؤ میں اس لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور پھر ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بیٹیوں کی ذمہ داری دی گئی، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں دی، اور پھر اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی سامان بن جائے گی۔ تو ایک حدیث میں جنت کا وعدہ فرمایا گیا، اور دوسرے حدیث میں جہنم سے بچنے کا وعدہ فرمایا گیا۔ تو اب بتائیں کہ ان بشارتوں کو کون ٹکرائے گا؟ لیکن اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں اور کوشش بھی کرتے رہیں کہ ہمارے معاشرے سے یہ خامی دور ہو، اور لوگ لڑکیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کی توہین نہ کرے، اس کی ناقدری نہ کرے، اور اس کو باعث شرم اور باعث تاوان نہ سمجھے۔